وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا بیان اہم مسائل قربانی کے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی سنت ابراہیمی یہ واجب اس پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور غیر صاحب نصاب پر اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر واجب کرے تو کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، نہ کہ اس نیت سے کہ گوشت آ جائے گا اور ہم کسی سے لینے کے محتاج نہیں بیٹھیں گے۔ گوشت لینے کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر بڑا جانور ہے، گائے، بھینس، اونٹ، اس کے اندر 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ، جو 7 آدمی انسان قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں، وہ ان 7 میں سے کسی ایک کا بھی غیر شرعی کام نہ ہو۔ غیر شرعی کام نہ ہو۔ اگر کسی ایک کا بھی غیر شرعی کام ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ان کا مال، ان کا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، نہ کہ سود کا ہونا چاہیے۔ کسی ایک کا بھی سود کا پیسہ ہے تو اس کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ قربانی کی ہے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے کے لیے ان سے خالص 7 کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر قرآن کی نص قطعی سے وہ لوگ انحراف کر کے قرآن کے فیصلے کے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے، پھر وہ 3 طلاقیں دے کر اپنے گھر میں بسا رہا ہے۔ وہ کسی جھوٹے موٹے مفتی سے فتویٰ لکھوا کر بٹھایا ہے۔ آپ کو علم یقین ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ قربانی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس نے 2 ماہ کے اندر نکاح کر لیا، 4 ماہ 10 دن عدت گزاری نہیں ہے، پھر وہ مجرم ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں، جو ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں، جو مجرم بتا دیے میں نے، شریعت کے مجرم جو میں نے بتائے ہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شکر اللہ کا تیرا گھر آباد ہو گیا، گناہ پر ارتکاب کرنے کے بعد بھی جو کہتے ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں رہتے۔ ان کے ساتھ بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی ان سے جائز ہے جن کی شہادت مسجد میں بھی ضروری ہو، اور جن کی شہادت مسجد میں بھی ضروری ہو، جواری نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، اور سود خور بھی نہ ہو۔ ان سے پرہیز کرنی ضروری ہے۔ مسئلہ اور شریعت کا یہ ہے کہ جانور جو خریدنا ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اس پر کوئی عیب نہ ہو، اور اس کی عمر، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، تو اس کی عمر کیا ہے؟ 2 سال مکمل ہو۔
اور تیسرے سال میں اس کا قدم ہو، چاہے اس نے دانت توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں، قربانی جائز ہے۔ اس کی پیدائش کا وقت کیا ہے؟ اس کی پیدائش کا وقت یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہے وہ 19 ذی-القعدہ کو پیدا ہو، اور دوسرے سال قربانی 10 ذی-الحجہ کو اس کی جائز ہے، کر سکتا ہے۔ اور جو بکرا ہو، بھیڑ کا دمبا ہو، بھیڑ ہو، اس کی قربانی بکرے واسطے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ہو، بکری ہو یا بکرا ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ہو، اس کی عمر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے پہلے اس کی پیدائش ہو، 29 ذی-القعدہ کو اس کی پیدائش ہو، پھر قربانی اس کی کر سکتا ہے، چاہے اس نے دانت توڑے ہوں یا نہیں توڑے۔ اور فرمایا جو بھیڑ کا بچہ ہے، دمبا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پہاڑو جیسا نظر آئے، پہاڑو جیسا نظر آئے، اس کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہو، 6 ماہ سے زیادہ ہو، پہاڑو جیسا نظر آئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بکری ہے، اس کا ایک تھن خراب ہے، مر گیا ہے، دودھ نہیں دیتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا کان کاٹا جائے تو اس دوسرے کان کے 4 حصے کرے، اگر اس پہلے کٹے ہوئے کان کا 1/4 حصہ سے کم کٹا ہے تو قربانی جائز ہے، وگرنہ قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں جانور بڑا ہے، ان کے تھنوں میں سے مرض ایک مر گیا ہے، 3 باقی ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 2 تھن مر چکے ہیں، 2 باقی ہیں، تو ان کی قربانی، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اتنا کمزور ہے، مریض ہے کہ قربان گاہ تک چل ہی نہیں سکتا، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور کسی جانور کے دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی 4 حصے لگ کریں، 4 حصے کے بعد دیکھیں کہ اس کا 4تھا حصہ کم ہے، 3 حصے سلامت ہے، تو پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر 3 حصے 4 حصے سے کم ہے، 3 حصے مکمل نہیں ہوتے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے پر چاہے غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی شرط یہ ہے، ایک خول ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے اندر سے سینگ کا، اگر دونوں ٹوٹے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر صرف خول ہی ٹوٹا ہے، بچہ باقی ہے سینگ کا، تو قربانی جائز ہے۔ دوسرا اور مسئلہ یہ ہے کہ بچڑی چھوٹی تھی تو سنگوں کا آپریشن کرایا گیا، تو ایک نکل آیا، دوسرا نہیں نکلا، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ پہلے سے ایک نکل آیا ہے، دوسرا نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے یہ شرط ہے رضائے اللہ ہونا، اور فرمایا مسلک ایک ہونا چاہیے۔ جو ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان ساتوں کا مسلک ایک ہونا چاہیے، پھر قربانی جائز ہے۔ غیر مسلک کو داخل کر دیا تو ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی، ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ مسلک جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قربانی کیسے کر سکتا ہے؟ قربانی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیار بھی ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان بھی ضروری ہے، اور اس کی رضا بھی ضروری ہے۔ قربانی میں ساتوں کی رضا اللہ کی ہونی چاہیے، کسی ایک کی یہ نہ ہو کہ یہ قربانی اب اپنے بچوں کے لیے گوشت کی ضرورت ہے تو پھر قربانی کر رہا ہے، یہ اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا کی ہو، اور ساتوں میں سے مسلک بھی ایک ہونا چاہیے ساتوں کا۔ اور فرمایا قربانی کر کے لے اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا اقربا کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، تیسرا ان کے لیے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو طور طریقہ چل رہا ہے، ہم قربانی کا گوشت اپنے فریجوں میں محفوظ کر لیتے ہیں،
6 ماہ تک استعمال کرتے ہیں، غریب تک ہم کچھ حصہ دینے کو گوارا نہیں کرتے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے ہو، دوسرا اقربا کے لیے ہو، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہو، تیسرا حصہ مساکین غربا کے لیے۔ یہ بھی قربانی ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، ان کا حصہ بھی کر سکتے ہیں، دینا ضروری ہے۔ جو غریب و مساکین کو نہیں دیتا، مثلا مثال کے طور پہ جو اس نے قربانی کی ہے اس کا گوشت کم ہے، اپنے بچوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے گا اور زیادہ وافر نہیں ہے تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ اس پہ ظلم نہیں ہے کہ وہ 3 حصے کرے، ایک حصہ قریبوں کو دے اور ایک حصہ مساکین کو دے، غربا کو دے، اپنے بچے بھوکے بیٹھے رہیں، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کو یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ سب کا تمام ہی گوشت اپنے گھر استعمال کر سکتا ہے، سب اپنے گھر میں ہی استعمال کر سکتا ہے، اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے اس سے پہلے اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ کہ اس لیے کہ حجاج کرام جب احرام باندھ لیتے ہیں حج کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بال کاٹنا، ناخن کاٹنا یہ منع ہے۔ حجاج نیکیوں کی ادا کرنا، اس پر بھی نیکی اللہ تعالیٰ ادا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل پر سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔